بھٹی صاحب یہ کتنا خطرناک ہے، کیا ہونا چاہیے؟ میڈم شیخ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، آپ کا خدشہ بالکل درست ہے، آپ کی تشویش بالکل درست ہے۔ بحیثیت مسلمان اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین اور رحمت للعالمین پر ہمارے پورے خاندان کی جانیں قربان۔ اس کے اور آپ محبت رکھتے ہوئے آپ باہر کہیں ہوں، کوئی آپ کا کسی دشمنی کی وجہ سے کسی وجہ سے آپ یہ کہہ دے کہ یہ ہیں وہ جنہوں نے توہین رسالت کی یا توہین مذہب کیا، اس کے بعد جو آج کے حالات ہیں آپ کی جان بچ جائے تو یہ بہت بڑا معجزہ ہوگا۔ یہ حالات آ چکے ہیں میڈم شیخ، یہ ہمارے ملک میں حالات ہیں اور یہ اس وقت چاروں طرف ہو رہا ہے۔ آپ کا سوال ہے کہ کیا اس واقعے پر سندھ حکومت کے اقدامات اطمینان بخش ہیں؟ جی ہاں، پہلا اتنا ضرور اطمینان ہوا ہے، یا یہ پہلا سٹیپ اتنا یہ ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کسی صوبائی حکومت نے یہ تسلیم کیا ہے کہ پولیس کے ہاتھوں قتل ہوا ڈاکٹر شاہ نواز، اور یہ ماورائے عدالت قتل ہے، مطلب جعلی پولیس مقابلہ تھا، مطلب پولیس اس میں ملوث تھی۔ لیکن اس کے بعد کچھ بھی نہیں میڈم شیخ۔ اور یہ سندھ حکومت پر آنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ ایسا لگ رہا ہے کہ انتہا پسندی کے آگے ہماری ریاست اپنا مقدمہ ہار گئی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ انتہا پسندی کے آگے ہماری حکومت اپنا مقدمہ ہار گئی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ انتہا پسندی کے آگے حکومتی رٹ اپنا مقدمہ ہار گئی ہے، یا دلچسپی نہیں رہی، یا ووٹ کا مسئلہ ہے، یا دلچسپی نہیں رہی، یا یہ جو یعنی مقدمہ لڑنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے ہی ہار گئی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں میڈم شیخ کہ آپ نے پوچھا کہ سندھ حکومت کے اقدامات، اچھا جب اس شخص پر ڈاکٹر شاہ نواز پر الزام لگا اور جب وہ یہ ثبوت کے طور پر کہہ رہا تھا کہ یہ فیس بک میں استعمال نہیں کرتا اور تحقیقات ہو لینے دیں، اگر میرا قصور ہوا تو مجھے جو چاہے سزا دے لیں، اس وقت کہاں تھی سندھ حکومت؟ جب الزام لگا دیا گیا تب حکومتی مشینری کہاں تھی؟ جب اسے پولیس کے حوالے خود اہل خانہ نے کیا اور وہ پولیس کے پاس تھا اور پولیس کے پاس ہو کر وہ قتل ہو گیا، تب سندھ حکومت کہاں تھی؟ اور جب جعلی پولیس مقابلے میں اسے مار دیا گیا تب سندھ حکومت کہاں تھی؟ اور جب میڈم شیخ ہجوم نے، جیسے بے نظیر نے کہا جو اس رپورٹ میں، کہ ہجوم پولیس کو ڈیڈ لائن دے رہا تھا، تب یہ حکومتی مشینری کہاں تھی؟ جب اس قتل کر دیا گیا اسے اور ایمبولینس میں لاش لائی جا رہی تھی، ایمبولینس چھین لی گئی اور ان کے گھر والے پولیس خود حکومتی مشینری تھی نا سر۔ معذرت کے ساتھ حکومت یا پھر اعلیٰ عہدیداران گلی محلے میں جا کے تو نہیں کر سکتے نا، یہ تو اتنی متعدد واقعات۔ نہیں میڈم شیخ، نہیں پھر آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ وزیر اعلیٰ یا وزیر ان گلی محلوں میں نہیں، لیکن یہ کوئی عام کیس نہیں تھا چوری ڈکیتی کا یا کوئی چھوٹا موٹا، یہ وہ ہے کہ جو پورے پاکستان میں اس طرح کا ہو رہا ہے، اور اس کا ہائپ کریٹ ہونا شروع ہو گئی تھی، سوشل میڈیا پہ آنا شروع ہو گیا تھا، پوسٹ نکل رہی تھی، آگ اگل رہی تھی پورا میڈیا اس وقت۔ ضیاء نے کل بتایا سندھ میں اکیلا واقعہ بھی نہیں تھا، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایک اور واقعہ بھی ہوا پھر۔ جی پھر اچھا مزے کی دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ جب ایمبولینس لے لی گئی تب کوئی نہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد جب لاش دفنانے نہیں دی جا رہی تھی، 2-3 قبرستانوں میں وہ گئے نہیں دی، پھر لاش جلائی جا رہی تھی، پھر وہ ڈاکٹر شاہ نواز کی خواتین جو ننگے سر اور ننگے پاؤں منتیں سماجتیں کر رہی تھی بھاگ کے ہجوم کی کہ ہمیں لاش تو واپس کر دو، اس وقت سندھ حکومت یا حکومتی مشینری کہاں تھی؟ اور چلو ہم مان لیتے ہیں میڈم شیخ کہ سری لنکن مینیجر جو تھا وہ بھی جو قتل ہوا اس پہ بھی حکومت کا رد عمل، جو آج تک آپ کو کوئی پتہ چلا ہے کہ کتنے لوگوں کو سری لنکن مینیجر، فیکٹری مینیجر کے الزام کا، اس قتل الزام میں کوئی سزا ملی؟ اچھا عیسائی بستیوں کو جو جلایا گیا اس میں کتنے لوگوں کو سزا ملی؟ مشال خان جو قتل ہوا، 20 قتل جو مذہب کے نام پر ہوئے، اور ابھی کوئٹہ میں جیسے بے نظیر کہہ رہی تھی کہ پولیس والے نے خود حوالات میں اسے مار دیا، کوئی سزا ہوئی؟
اب اچھا چلو یہ چھوڑ دیں یہ سارا یہ جو کچھ ہوا. اب مجھے بتائیے اب کیا ان سارے جو رپورٹ بھی آئی ہے اور جو کر رہی ہے ان اقدامات سے ڈاکٹر شاہ نواز واپس آ جائے گا؟ نہیں آئے گا. چلو وہ تو واپس نہیں آئے گا, یہاں سے بھی آگے آ جائیے. کیا ان مجرموں اور ملزموں کو عبرتناک سزائیں ملیں گی؟ بالکل نہیں ملیں گی, کیونکہ ہم میڈم شیخ یہ پتہ نہیں کب یہ آگ ہم سارے مل کر بجھائیں گے. یہ پتہ نہیں کب ہم اس ملک کو ہر قسم کی انتہا پسندی جو ہر گلی محلے میں نظر آ رہی ہے, اس سے کب مل کر اس کو ختم کریں گے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے علماء نے 2-3 مرتبہ بڑی اچھی ایفرٹ کی. اعزاز, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پرابلم ہے ہم ابھی اس سٹیج پہ ہیں یا اس میچورٹی کے لیول پر ہیں کہ پرابلم کو ریکگنائز کر رہے ہیں یا پہچان رہے ہیں کہ مسئلہ کہاں پر ہے؟ علینا بہت شکریہ. علینا, پہلی بات تو یہ ہے کہ کہا گیا کہ ڈاکٹر شاہ نواز ذہنی مریض تھے. میرے خیال میں ڈاکٹر شاہ نواز ذہنی مریض نہیں تھے. اس سوسائٹی کے وہ افراد ذہنی مریض تھے جنہوں نے ڈاکٹر شاہ نواز کو بے ایمانہ انداز میں قتل کیا. میرے خیال میں ڈاکٹر شاہ نواز ذہنی مریض نہیں تھے, بلکہ وہ پولیس ذہنی مریض تھی جس نے قانون کی بالادستی نہیں کی, جس نے لوگوں کا تحفظ نہیں کیا, ڈاکٹر شاہ نواز کا تحفظ نہیں کیا, بلکہ الٹا ان کو قتل کر دیا. اور بدقسمتی دیکھیے, یہ معاملہ آج ہم اس کے اوپر پروگرام کر رہے ہیں, کل کوئی اور واقعہ ہو جائے گا اس کے اوپر بھی اسی طرح پروگرام کر رہے ہوں گے. اب آج سے چند دن پہلے کوئٹہ میں بلوچستان میں ایک واقعہ ہوا ہے جہاں پر لاش کی قبر سے نکال کر بے حرمتی کی گئی ہے. یہ نہ اسلام میں ہے نہ دنیا میں کسی اور مذہب میں ہے جو کچھ یہ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. اور بدقسمتی سے اس کا آغاز 2011 سے آنورڈ آپ دیکھیں, جو سابق گورنر پنجاب ہیں سلمان تاثیر, ان کا قتل ہوا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک جماعت آئی, اس ایک جماعت بن گئی, ایک واقعہ ہوا, اس کے بعد ایک جماعت بن گئی, اور اس جماعت کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہر سال جو توہین کے واقعات ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ کرمنل ایلیمنٹس بہت زیادہ اس میں داخل ہو گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایک واقعہ ہوا جس میں ایک بینک کے مینیجر کے اوپر جھوٹا الزام لگا کر اس بینک کے جو گارڈ نے اسے قتل کر دیا, اور بعد میں وہ بات ثابت ہوئی کہ وہ جھوٹا الزام تھا, گارڈ کی بینک کے مینیجر کے ساتھ کوئی مخاصمت تھی. کوئی کچھ نہیں ہوا. اس ملک میں سال 2016 میں ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا. اس کے 20 پوائنٹ تھے, 21 پوائنٹ تھے. ان 21 پوائنٹس میں سے 9 براہ راست پولیس سے متعلق تھے, اور 9 میں سے جو 3 پوائنٹ تھے وہ انتہا پسندی کو ڈیل کرتے تھے. اس ملک میں ان اتنے بڑے واقعے کے بعد, یعنی کہ آرمی پبلک سکول کا جو واقعہ ہوا, اس کے بعد جو نیشنل ایکشن پلان بنا, اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا. ابھی ہم نے عزم کا اظہار کیا نا دوبارہ سے, تو ہم نے عزم کا اظہار تو کر لیا, لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم نے اس میں مذہبی انتہا پسندی کو شامل نہیں کیا, یا اس کی طرف ہم دیکھ نہیں رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاست میں انتہا پسندوں کو اور انتہا پسند جماعتوں کو ایک ویپن کے طور پر ریاست استعمال کرتی رہی ہے. آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ کس طرح سال 2018 میں ایک ویپن کے طور پر ایک انتہا پسند جتھے کو استعمال کیا گیا. میرے خیال میں اب یہ کام ختم ہونا چاہیے, اور اگر ہم یہ کام ختم نہیں کریں گے, ایسے جتھوں کو ختم نہیں کریں گے, تو آپ کو یاد ہو کہ FATF لے آئی تھی انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارے خلاف. مجھے لگتا ہے کہ اگر پاکستان کی ریاست نے اور ہمارے اداروں نے ان جتھوں کے خلاف کارروائی نہیں کی تو پھر ہمیں عالمی سطح پر اسی طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا جس طرح کی صورتحال ہم پہلے سامنا کر چکے ہیں. خدارہ ان کے خلاف بھرپور کارروائی کیجئے. اور یہ جھتے آرگنائز ہو چکے ہیں, انہوں نے جماعتیں بنا لی ہیں, اور یہ جماعتیں بنا کر لوگوں کو ہراساں کرتے ہیں. اور میں اگر اس جماعت کا نام لوں بھی تو آپ نہیں چلائیں گی, کوئی ٹی وی چینل اس جماعت کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اور ہم سب کو مل کر اکٹھے ہو کر ان کے خلاف آواز بلند کرنی ہوگی. اگر ہم نہیں کریں گے تو میری یہ بات یاد رکھیے گا, یہاں پر کوئی بات نہیں ہو سکے گی. آپ جس پہ مرضی توہین نے رسالت کا الزام لگائے اور اس کو مار دیں, کوئی دلیل نہیں, کوئی قانون نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, اور پولیس والے آکے جا کے مل جائیں. اس پولیس والے کو, یہ جو DIG ہیں, ان کو اور اس کے ساتھ ساتھیوں کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے, اور اس سے بھی بڑھ کر یہ جو جتھے بنائے ہوئے ہیں ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک.